سر سجدے میں رکھ کر یہ آیت پورے یقین سے 33 مرتبہ پڑھ لو۔ سر اٹھانے سے پہلے حاجت پوری ہو جائے گی۔ اربوں روپے چاہیے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے سب سے پہلے دعا میں شرکت کر لیجئے۔ میرا اللہ آپ سب کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا عمل آپ کی تمام تر مالی مشکلات کو دور کر دے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن شرط یہ ہے، جو میں نے یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے لکھی ہے اور میں نے کہی بھی ہے، کہ پورے یقین کے ساتھ، پورے یقین سے یاد رکھیے، عمل کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، مختصر ہو یا بہت بڑا عمل ہو، ان تمام اعمال کو اگر یقین کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر ہی ان کے فیوز، ان کی برکات حاصل ہوں گی جو ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کو پورے یقین کے ساتھ نہیں کریں گے، یقین کامل نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، تو پھر ہم وظیفے پوری زندگی پڑھتے رہیں گے لیکن ہمیں ان سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ہمیشہ صرف یہی نہیں، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس کو پورے یقین کے ساتھ کیا کریں کہ یہ جو عمل ہے یہ میرے رب کی رحمت کو میری طرف متوجہ کرتا ہے اور میرے بگڑے کام بنا دیتا ہے، اور میرا رب وہ ہے جس کے پاس ہر چیز کے لیے طاقت اور اختیار موجود ہے۔ اس کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں، اس کی طاقت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس لیے آپ نے یہ عمل پورے یقین سے کرنا ہے۔ عمل آپ نے سجدے میں سر رکھ کر کرنا ہے، اور مالی مشکلات جتنی بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، تمام تر مالی مشکلات کے لیے یہ عمل انتہائی آزمودہ، مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ رزق کی تنگی کا جو لوگ شکار ہیں اور پھر وہ شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارا رزق بہت کم ہے، سمجھ نہیں آتی کیسے ہمارے مسائل پورے ہوں گے، حل ہوں گے، وسائل بڑے کم ہیں، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تو ایسے لوگ تو اس عمل کو بالکل کریں اور ضرور کریں۔ وہ لوگ جو کاروبار میں مختلف رکاوٹوں، بندشوں اور مختلف مسائل کا شکار ہیں کاروبار کے حوالے سے، وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں۔ کاروبار میں جتنے بھی مسئلے ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، گھاٹے میں جا رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، حاسدین کی نظریں ہمارے کاروبار کے اوپر ہوتی ہیں بسا اوقات، اور بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ساری چیزیں پوری ہونے کے باوجود، تمام جو مارکیٹ کی مانگ ہے، اس مانگ پوری ہونے کے باوجود بھی ہمارا کاروبار پیچھے ہی چلتا ہے، آگے کی طرف نہیں بڑھتا، تو پھر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ کاروبار آگے بڑھے گا بھی اور پوری مارکیٹ میں چھا بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ لوگ جو ہر کام میں بندش کا رونا روتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں بندش ہے، اس میں رکاوٹ ہے، ان کے لیے یہ عمل بہت خاص ہے، وہ اس عمل کو ضرور کریں۔ ملازمت کی پریشانی جس کو بھی ہے، اور ملازمت میں مختلف رکاوٹیں سامنے آ جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرویو بھی اچھا ہو گیا، سارے معاملات اچھے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں لیٹر نہیں آتا۔ تو ایسے لوگ بھی اس وظیفے کو کریں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ان کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے، اور ان کے لیے بہترین اور ان کی قابلیت کے اعتبار سے مناسب ملازمت کا انتظام میرا اللہ کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ قرض کی ادائیگی یہ ایسا مسئلہ ہے جو بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے۔ قرض لے لیا کسی بھی ضرورت کے لیے، کسی حاجت کے لیے، ظاہر ہے دنیا ہے، معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود قرض اب ادا نہیں ہو رہا۔ بڑی کوششیں انسان کرتا ہے کہ میں اپنا قرض جو میرے ذمہ ہے، واجب الادا ہے، میں اس کو کسی طرح ادا کر لوں، لیکن وہ نہیں ہو پاتا۔ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اور پھر مہنگائی کے دور کے اندر اپنے گھر کے جو مسائل ہیں وہی حل نہیں ہوتے، تو قرض کیسے ادا ہوگا؟ تو یہ عمل کیجئے، اللہ رب العزت کے
طرف سے اسباب پیدا ہو جائیں گے اور قرض کی ادائیگی کے ذریعے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنا بڑا بھی قرض کیوں نہیں ہو، وہ سارا قرض اللہ رب العزت کی مدد سے وہ سارا قرض آپ ادا کر لیں گے، بہت جلد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب عمل کو آپ نے سمجھ لینا ہے اچھے طریقے سے کہ عمل کرنا کس طرح سے ہے۔ ناظرین اکرام، 2 تسبیحات تو آپ ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ رکھیں، ان کو کبھی بھی اپنی زندگی سے آپ نے نہیں نکالنا، وہ ہمیشہ رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ کرنا ہے تب بھی، اور اس وظیفے کے بعد بھی آپ نے یہ 2 تسبیحات کرتے رہنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نہیں کرنا پھر بھی یہ 2 تسبیحات آپ کرتے رہیں، اور یہ 2 تسبیحات ایسی تسبیحات ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کے تمام تر مسائل کے لیے کافی شافی ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ ایک تسبیح درود شریف کی ہے، ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو۔ درود شریف کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، اگر یہ نہیں تو مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تسبیح صبح، ایک شام کو، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف پڑھنے کے اوپر، پڑھنے والے کے اوپر اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب گناہ معاف ہو جائیں گے تو گناہوں کی نحوست بھی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ رب العزت کی رحمت 10 رحمتیں، ایک رحمت نہیں، ایک مرتبہ پڑھنے کے اوپر 10 رحمتیں جب اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوں گی، تو پھر اس جگہ کے اوپر، اس گھر کے اوپر، اس شخص کے اوپر حساب لگا لے، نہ تو گناہوں کی نحوست رہے گی، نہ بے برکتی رہے گی، نہ ہی رزق کی تنگی رہے گی، سارے معاملات اس کے حل ہو جائیں گے۔ تو ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ یہ درود شریف اور استغفار، یہ 2 ایسے وظائف، ایسے اذکار ہیں، ان کو اگر کوئی بھی شخص اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ یہ تو آپ نے ضرور کرنا ہے، اس وظیفے کے ساتھ بھی اور اس وظیفے کے بعد بھی۔ اگر یہ وظیفہ نہیں بھی آپ کر پا رہے تو آپ نے یہ 2 تسبیحات اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنانے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ جو عمل آپ نے کرنا ہے، جس کے لیے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ عمل آپ نے رات کو تمام تر معمولات سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ وضو کر لیجئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے۔ صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کی نیت سے 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، اور پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ، اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے، اس کے دربار میں پیش ہوتے ہوئے آپ نے 2 رکعت یہ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ جب آپ یہ نفل ادا کر لیں، اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن مجید کی ایسی بابرکت صورت ہے کہ جو شفا ہی شفا ہے، ہر طرح کے یہ عقیدوں کے لیے بھی شفا ہے، یہ امراض کے لیے بھی شفا ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو سورۃ الفاتحہ اس کو آپ نے شروع کرنا ہے، تعوذ پھر تسمیہ۔ اب آگے سن لیجئے مکمل طریقہ کار۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں تک آپ نے پڑھا، آگے آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں گے تو پھر آپ نے اس آیت مبارکہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیزی سے نہیں پڑھنا کہ الفاظ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں، بڑے پیار سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے پیار کے ساتھ آپ نے اس کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پھر آپ نے 7 مرتبہ درود شریف درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس سر کو سجدے سے اٹھانا ہے اور بیٹھ جانا ہے، قبلہ رخ ہی بیٹھنا ہے، اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے اپنی حاجت کو مانگ لینا ہے۔ اب وہ حاجت آپ کی 1 روپے کی ہے، 1 کروڑ کی ہے یا پھر 1 ارب کی ہے، جتنی بھی ہے، جیسی بھی ہے، جائز اور حلال ہونی چاہیے، وہ حاجت آپ نے اللہ رب العزت سے مانگ لینی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے مانگنے کی دیر ہے، اور جتنے خلوص کے ساتھ آپ مانگیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کس طرح خالق کائنات اپنا فضل فرماتے ہیں، اور آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات، اور خاص طور کے اوپر وہ حاجت، وہ ضرورت جس کے لیے آپ کی عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کیسے لمحوں میں آپ کی اس ضرورت اور حاجت کو پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر مالی آپ کی کوئی حاجت ہے تو یقین مانیے جتنی بھی بڑی سے بڑی رقم جو آپ کو اور مجھے لگتی ہے، وہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کیجئے، انشاءاللہ تعالی جتنا خلوص ہوگا، یقین ہوگا، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اور اتنا ہی جلدی آپ کو اور ہم سب کو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ عمل جب آپ کریں اور آپ کامیاب ہو جائیں، اور آپ کو جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے، آپ کی وہ حاجت، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے، پھر آپ نے اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، اور یہ صدقہ آپ نے اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا آپ نے صدقہ اللہ رب العزت کے راستے میں کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ناظرین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔